کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ بندوں کو عذاب دینے کا نہیں، ثواب دینے کا ہے۔ بندو تم جاؤ، میں نے تمہارے لیے جنت بنائی ہے۔ اور رمضان المبارک میں تو اس کو بہت آسان بنا دیا، اتنا آسان کہ نہ پوچھو۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب رمضان مبارک آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ فرشتوں جاؤ اور جو بڑے بڑے سرکش شیاطین ہیں نا ان سب کو جا کر تم قید کر دو، تاکہ میری امت محمدیہ کے روزے داروں کے روزوں کو خراب نہ کر سکے۔ جو سرغنے ہوتے ہیں نا شیطان ان سب کو فرشتے باندھ دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر رمضان میں بھی ہم نہیں سدھرتے تو پھر ہمارے لیے شتونگڑے ہی کافی ہیں۔ وہ جو چھوٹے چھوٹے پھر رہے ہوتے ہیں نا، کچھ شیطان کی شکل میں کچھ انسانوں کی شکل میں، ہمیں انہوں نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شیطان کو کسی نے فارغ بیٹھے دیکھا، اس نے پوچھا او بدبخت تو پکا دشمن، تو فارغ کیسا؟ کہنے لگا اب انسانوں میں سے میرے نمائندے بہت سارے ہو گئے، اب مجھے ضرورت نہیں رہی تھی۔ تو واقعی بگڑا ہوا نفس جو ہوتا ہے نا وہ شیطان سے بھی زیادہ برا۔ تو دیکھیے کہ اس امت کو اللہ رب العزت نے کس طرح رحمت فرمائی۔ اب ذرا غور کیجئے گا، شیطانوں کو اللہ تعالیٰ نے بدوا دیا۔ یہ تو ایسا ہی ہوا نا کہ اگر لڑائی ہو جائے دو بندوں کی تو پھر جس سے خود محبت ہوتی ہے وہ پھر دوسرے بندے کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو پکڑ لو تاکہ یہ میرے اس پیارے کو کچھ تکلیف نہ پہنچا سکے۔ تو اللہ رب العزت نے بھی شیاطین کو تو بندوا دیا، چل بھائی تم تو ایک طرف ہو جاؤ۔ اور پھر امت محمدیہ کے اوپر روزوں کو فرض فرما دیا۔ اب روزوں کو فرض کرنے کے بعد دیکھو ہوا کیا، حکمت دیکھو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزہ دار بندہ جب روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کے لیے بلوں کے اندر چیونٹیاں، ہوا کے اندر پرندے اور سمندر کے پانی کے اندر مچھلیاں بھی مغفرت کی دعائیں کر رہی ہوتی ہیں۔ اب دیکھو مومن نے روزہ رکھا، اس کے لیے چیونٹیاں بھی دعائیں کر رہی ہیں، پرندے بھی دعائیں کر رہی ہیں، مچھلیاں بھی دعائیں کر رہی ہیں، ساری مخلوق کو دعاؤں میں لگا دیا۔ واہ میرے مولا، بخشش کے بہانے دیکھیے، شیطان کو قید کر دیا اور باقی مخلوق کو دعاؤں پہ لگا دیا۔ اور اس بندے کو یہ حکم دیا کہ اگر تم کھانے پینے اور بیوی کے میل ملاپ سے دن کے وقت میں طلوع صادق سے لے کے غروب آفتاب تک اگر تم بچو گے، اس کو روزہ کہتے ہیں، تو فرمایا کہ جب افطاری کا وقت ہوگا اس وقت جو بھی دعا مانگو گے ہم تمہاری دعا کو قبول فرما لیں۔ ایک بلینک چیک دے دیا۔ اب آپ یوں سوچیں کہ ایک بندے کو 30 چیک دے دیے جائیں اور اس کو کہا جائے کہ بھائی جو اماؤنٹ لکھو گے تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائے گی۔ وہ اگر عقل مند ہوگا تو وہ تو پھر جتنا لکھ سکتا ہے اتنی بڑی اماؤنٹ لکھے گا۔ کوئی ایسا بندہ ہوگا جو ایسے بلینک چیک کی جمع کرواتا رہے بغیر کچھ لکھے؟ اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کو سب بے وقوف کہیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں 30 دن جو رمضان کے دیے تو 30 دن افطاری کے وقت میں ہمارا ایک چیک اللہ کے ہاں جمع ہوتا ہے اور اس چیک کے اوپر نیکیوں کی اماؤنٹ ہم لکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بھی یہی معاملہ کیا کہ میرے بندو روزہ تو آپ رکھو گے لیکن روزے کا اجر میں طے نہیں کرتا، میں تمہیں چیک بک دے دیتا ہوں۔ اب افطاری کے وقت جتنا تم چاہو مانگو گے میں پروردگار تمہاری دعا کو قبول کر لوں گا۔ یہ روزہ وہ مزدوری ہے کہ جس کی مزدوری منہ مانگی ملتی ہے بندے کو۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے افطاری کے وقت دعا قبول۔ حدیث پاک میں آتا ہے للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں، فرحۃ عند الافطار، جب روزہ افطار کرتا ہے اس کو اللہ خوشی دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں کہ اس کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ اب یہ مانگنا تو ہمارے اپنے اختیار میں ہے، جتنا مانگے۔ www.dasquran.com